اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد. ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق على الحق وسیع الرسول وباب علم الرسول اعانی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. باز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گزارش کروں گا جو احباب پیچھے تشریف فرمائے میرے بزرگوار اگر تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے بہتر ہوگا. ایک مل کے باواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا ہے یہ مجالس خمسہ اربعین کونسل پاکستان ان کے احباب جو بھی ان مجالس میں اس خمسے میدان میں درہم قدم سخن حصہ لے رہا ہے پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. یہ جو مجلس عظام مومنین موجود ہیں پروردگار یقیناً اپنی شرعی حوائج لے کر آئے ہیں. امام حسین کے وسیلے سے سید سجاد کے وسیلے سے امام رضا کا روز ہے مولا کے توسط سے پروردگار ان سب پر اپنا خصوصی کرم فرما. پروردگار جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. تعجیل کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ جاگتی ہوئی باواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیں. صلی علی محمد. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ اس کے رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے. کل میں نے ابتدا کی تھی اور مجلس کی فضیلت پر گفتگو تھی. آج ایک صاحب امر کے حوالے سے بات ہوگی. آمادہ ہیں آپ میرے ساتھ ہیں؟ ابتدا کروں میں. ایک صلوات ہدیہ فرما دیں اور باواز بلند. اللہم صلی علی محمد. پروردگار تھوڑا سا اگر نزدیک آ جائیں گے تو بعد میں آسانی ہوگی آپ لوگوں کے لیے. ایک دفعہ اور صلوات ہدیہ فرما دیں باواز بلند. صلی علی محمد. پروردگار قرآن کریم میں فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان. کل میں نے عرض کیا تھا اس آیت میں اللہ مومنین سے کلام کر رہا ہے. صاحبان ایمان سے بات ہو رہی ہے. آمنو جو ایمان لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنو اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے. آیت پہنچی آپ تک ترجمہ آپ کے حوالے ہوا ہے. اب اس آیت کے اندر جب یہ رسول سے سوال ہو رہا ہے کہ یہ آیت جو جس کو آئے اطاعت کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آیت اللہ واضح ہے رسول واضح ہے. اولی الامر کون ہے؟ ایک جانب تو وہ فرمایا جو میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ مولا کی ذات. دوسری طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا. اس اشارے پہ آپ نے پوری توجہ فرمانی ہے. فرمایا اس آیے اطاعت کے اندر وہی اولی الامر ہے
جو آیہ ولایت کے اندر ولی ہے۔ اس آیہ اطاعت میں کون ہے تمہارا ولی؟ تمہارا ولی وہ جو اللہ ہے، تمہارا ولی وہ جو رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہو۔ یا علی، اللہ ولی اللہ کی اطاعت، رسول ولی رسول کی اطاعت، علی ولی اور علی ہی اولی الامر۔ اب یہاں پر کسی نے خود مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ محمد مولا سے سوال کیا کہ مولا اولی الامر سے مراد صرف آپ کی ذات اقدس ہے یا کوئی اور بھی اولی الامر میں شامل ہے؟ صرف مولا ہی اولی الامر ہے یا کوئی اور بھی شامل ہے؟ فرمایا جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے وہ اولی الامر ہے، جسے پروردگار نے معصوم بنایا ہے۔ تمام معصومین اولی الامر، اور ان معصومین کے اندر ایک ذات گرامی حضرت علی رضا علیہ السلام کی ذات اقدس۔ ایک صلوات ہدیہ فرما دے مولانا۔ ہر کسی کا تعلق، اب توجہ فرمانی ہے آپ نے یہاں سے، میں مولا کی زندگی پر چاہوں گا کہ مولا کی شہادت ہے جو ممدوح ہے ہمارا، جس کا ذکر ہے آج کا۔ اللہ نے ہر امام کو خصوصیات سے نوازا۔ مولا امیر اپنے ذہنوں میں تذکرہ لاتے رہیے گا، امام رضا آپ پر واضح ہو جائیں گے۔ مولا امیر کا تذکرہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، مولا امیر کا جیسے ہی ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں شجاعت آتی ہے، ایسا ہی ہے۔ امام حسن کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں مولا کا دسترخوان بچھانا، مولا کا دسترخوان معروف ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ امام حسین کا تذکرہ آئے گا تو مولا کی شہادت، مولا کی غربت، مولا کا سید الشہداء ہونا ہمارے ذہنوں میں آئے گا۔ چوتھے امام بیمار کربلا بھی ذہنوں میں آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کی صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، یہ ساری چیزیں۔ امام باقر کا تذکرہ ہوگا، امام جعفر کا تذکرہ ہوگا تو ہمارے ذہنوں میں وہ شخصیات آئیں گی جو سمندر کی تہ سے جا کر علم کو لے کر آ رہی ہوں گی۔ یا علی، وہ یہ پانچویں چھٹے امام۔ اچھا، جب ساتویں امام کا تصور آئے گا تو ہمارے ذہن میں وہ دروازہ آئے گا جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائی، اب وہ جس کا آج تذکرہ ہے، جب ہمارے ذہن میں امام علی رضا کا تصور آئے گا تو تصور شفا آئے گا۔ وہ امام جس کے ساتھ اللہ نے شفا کو مختص کر دیا، کہ جب بھی تصور آئے گا شفا دینے کا، شفا کے دروازے کا۔ اب رسول کی حدیث سنیے گا، رسول فرما رہے ہیں ستدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان۔ رسول فرما کر جا رہے ہیں ستدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان، ان قریب میرے جگر کا ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا، شہر مشہد میں ہوگا۔ پوری توجہ فرمائیے گا، آپ تحقیق کیجئے گا جا کے، رسول نے دو شخصیات گزری ہیں جن کے لیے لفظ بضعہ کا استعمال کیا ہے۔ ستدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان، دو شخصیات گزری ہیں جن کے لیے لفظ بضع آیا ہے۔ ایک ذات ہے سیدہ کی، دوسری ذات امام رضا کی۔ یا علی، وہاں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرا بضع ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے۔ یہاں فرمایا یہ علی رضا میرا جز ہے۔ ستدفن، اب تھوڑی سی عربی گرامر میں لیجئے گا، آمادہ ہیں میرے ساتھ ہیں۔ عربی کے اندر جب بات کی جاتی ہے تو جب بھی کسی لفظ سے پہلے، کسی صیغے سے پہلے سین یا صوفہ داخل ہوتا ہے عربی گرامر کے اندر، تو سین اور صوفہ قریب اور بعید پہ دلالت کرتا ہے۔ صوفہ داخل ہوگا تو بعید کی بات ہوگی،
سین داخل ہوگا، اس لفظ سے پہلے تو قریب کی بات ہوگی. رسول فرما رہے ساتدفن بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ان قریب، میرے جگر کا ٹکڑا ستدفن خراسان میں دفن ہوگا. یا رسول اللہ آپ کا زمانہ کہاں؟ توجہ فرمائیں. اور امام رضا کا زمانہ کہاں؟ اس زمانے میں 200 سال کا عرصہ ہے. فرمایا جو جگر کا ٹکڑا ہو اس کے لیے لفظ قریب استعمال ہوگا. یا علی. فرمایا اب ان میں مماثلت کیا ہے؟ جب جناب سیدہ کے لیے اور امام رضا کے لیے رسول ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں بضع کا، تو کوئی مماثلت تو ہوگی، کوئی چیز ایسی تو ہوگی جو سیدہ میں بھی ہو اور امام رضا میں بھی ہو. کہ یہ کون سی شے ہے؟ کہا سیدہ کا ایک لقب ہے محدثہ. توجہ فرمائیے گا، ایک لقب سیدہ کا ہے محدثہ. آسمان سے فرشتے چل کر جس سے باتیں کریں اسے محدثہ کہا جاتا ہے. ایک لقب سیدہ کا محدثہ کہ جس سے فرشتے آ کر کلام کریں. اور امام رضا کی بارگاہ امام تقی فرما رہے ہیں میرے بابا کی ذریع، میرے بابا کی مرقد وہ مرقد ہے جس پر روز اللہ فرشتوں کا نزول کرتا ہے. یا علی. یعنی ایک سیدہ جن کے لیے بضع فرمایا گیا، ایک مقام پہ سیدہ محدثہ قرار پا رہی ہیں جن سے فرشتے کلام کر رہے ہیں، اور دوسرے مقام پر امام رضا کی بارگاہ جس پر فرشتے روز کی تعداد میں آ رہے ہیں. ایک جملہ سنیے گا مولا کا، توجہ ہے آپ کی. امام فرما رہے ہیں کہ میرے بابا رضا کی وہی زیارت کرے گا جو ہم 12 پہ یقین رکھتا ہوگا. مولا دلیل کیا ہے اس کی؟ آپ تحقیق کیجئے گا جا کے. تمام معصومین کے ہاں لوگ چوتھے امام سے ایک الگ گروہ بن گیا، چھٹے امام کے بعد ایک گروہ بنا، ساتویں امام کے بعد ایک گروہ بنا. امام رضا وہ شخصیت ہیں جن کے بعد شیعت میں کوئی تبدیلی اور نہیں آئی ہے. جو شیعہ ہٹتے رہے، شش امامی ہو گئے، ہفت امامی ہو گئے، لیکن امام رضا کون ہے؟ وہ امام جو امام رضا کو امام مان رہا ہوگا وہ پہلے کو بھی امام مانے گا، 12ویں کو بھی امام مانے گا. یا علی. یہ شخصیت ہے امام علی رضا علیہ السلام کی. اب مولا کا زمانہ ہے، مولا سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اور سفر مولا نے جو ولی عہدی کا سفر ہے، بارہا مدینے میں پیغام آ رہا ہے کہ کوئی سلسلہ بنائیے. زمانہ جب ہارون کا زمانہ تھا، مولا کے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات فرما دیں گے اللہ محمد. مولا کا زمانہ تھا، 7ویں امام کا زمانہ. تاریخ دیکھیے گا تو مولا کی شہادت ہوئی، ہارون کا زمانہ باقی رہا. ہارون باقی ہے، مولا کی شہادت ہو چکی ہے. امام رضا نے کچھ زندگی کا حصہ گزارا ہے جب ظاہری طور پر ہارون خلافت میں تھا. جب مولا 7ویں امام کی شہادت ہوئی تو جب تک مامون آیا ہے اس کے درمیان تک جو مولا نے زندگی گزاری. مولا کا ایک چاہنے والا ہے، سادہ سا ہے، زمانے کو بہت زیادہ نہیں پہچانتا. مولا کی بارگاہ میں پہنچا اور آ کے کہنے لگا مولا آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اپنے گھرانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہارون نے آپ کے بابا کو شہید کروایا. جملہ سنیے گا اس کا، آپ کے بابا کو شہید کروایا تو آپ کو ہارون سے ڈر نہیں لگتا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ کو ہارون سے ڈر نہیں لگتا؟ مولا نے فرمایا میں وہی جواب دوں گا جو میرے جد نبی نے جواب دیا تھا. جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اے محمد تمہیں ابو جہل سے ڈر نہیں لگتا، تو محمد نے جواب دیا تھا جس نے مجھے نبی بنایا ہے، بنایا ہی اس لیے ہے دنیا مجھ سے نہیں ڈرتی.
توجہ فرمائیے گا، دنیا مجھ سے نہیں ڈرتی، مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن ایسی رحمت ہوں کہ میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ یا علی، دنیا رسول اللہ سے ڈرتی نہیں تھی، یہ رحمت بن کر آئے تھے، لیکن دنیا جو ہے، امام نے وہی جواب فرمایا جو میرے جد نے جواب دیا تھا، میں وہی جواب دے رہا ہوں۔ ہارون سے میں ڈرتا نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے مجھے امام بنایا ہے۔ جسے امام بنایا جائے گا، اس امام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمن سے کسی سے بھی ڈرے گا نہیں۔ اب مولا کا زمانہ ہے، آگے بڑے لوگ، ولی عہدی کا سلسلہ ہوتا رہا، مولا کچھ تدبیر فرمائیے کہ آپ کے ہاتھ میں حکومت ہو، آپ کے ہاتھ میں تمام شے ہو۔ جب بارہا مولا کو پیغام آتا رہا، تاریخ دیکھیے گا، بارہا پیغام آتا ہے، مولا پیغام کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ جب ساری جگہ سے معاملات تنگ ہوئے تو مولا نے سفر کیا ہے مدینے سے نیشاپور کی جانب، اور ولی عہدی کو سنبھالا۔ جو ولی عہدی کو سنبھالا، میرے جو نوجوان اور ہمسن ساتھی ہیں ان کے لیے کہ مولا نے جو ولی عہدی قبول کی، اس کی کیا شرطیں رکھی، دو تین شرطیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلی شرط مولا نے فرمائی کہ جب مجھے ولی عہدی دے رہے ہو تو ولی عہدی کے ساتھ ساتھ نہ میں کسی کو کسی کام پہ مامور کروں گا، پہلی شرط مولا کی، میں نہ کسی کو کسی کام پر مامور کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ میں کسی کو رکھوں گا، نہ میں کسی کو نکالوں گا۔ پہلی شرط مولا نے رکھی، اور دوسری شرط سنیے گا، مولا نے فرمایا پورے مشہد میں، پورے خراسان میں ایک سکہ رائج ہوگا، جو سکہ رائج الوقت ہوگا اس پہ لکھا ہوگا علی رضا۔ توجہ فرمائیے گا، اس پہ میرا نام لکھا ہوگا۔ آج بھی آپ جو امام ضامن پہنتے ہیں، جو امام کا سکہ مشہد مقدس سے آپ کو ملتا ہے، یہ امام نے خود خراسان میں عام کروایا تھا۔ یعنی امام سے جب سوال ہوا مولا کیا وجہ ہے کہ اپنے نام کا سکہ چلوا رہے ہیں، فرمایا دنیا جان لے، اس دنیا میں اگر کوئی سکہ چل سکتا ہے تو وہ ہم اہل بیت کا سکہ ہے۔ یا علی، اہل بیت کے علاوہ کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ مولا نے مختصر سی یہ شرطیں رکھی۔ اب مولا نے سفر کیا ہے نیشاپور کی جانب، نیشاپور کی جانب آ رہے ہیں۔ یہاں نیشاپور میں ایک شخص ہے جس نے خواب دیکھا، آپ میرے ساتھ ہیں، نیشاپور میں ایک شخص ہے جس نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد یہ ایک اپنے دوست کی خدمت میں آیا، اس سے آ کے کہنے لگا مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے، بہت عجب خواب ہے، کہاں خواب سناؤ۔ اس نے اپنا پورا خواب مکمل کیا، خواب سنانے لگا۔ جملہ سنیے گا، عقیدے کا جملہ ہے۔ جیسے ہی اس نے خواب اپنا مکمل کیا تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں خواب سنا چکا ہوں، اب تعبیر بتاؤ۔ وہ شخص سوچنے لگا اور کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر نہیں بتاتا، کچھ روز رک جاؤ، فخر یوسف نیشاپور آنے والے ہیں۔ بھئی تھوڑا آمادہ ہوئیے گا، حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے۔ اس نے کہا فخر یوسف امام رضا نیشاپور آنے والے ہیں۔ اچھا کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب دیکھا میں نے کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا، بہت آرائش والی مسجد تھی، خوبصورت مسجد تھی۔ جیسی مسجد میں داخل ہوا، سامنے مسجد ہے، مسجد میں رسول اللہ موجود ہیں، رسول نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز ادا کرتے کرتے میں نے دیکھا رسول کے سامنے ایک سینی رکھی ہے، ایک ٹرے رکھی ہے جس پہ چند کھجوریں ہیں۔ رسول نے، میں رسول کے سامنے بیٹھا، جھولی پھیلائی، رسول نے مجھے کھجوریں دی۔ میں نے ان کو گننا شروع کیا تو وہ کھجوریں 18 تھیں۔ توجہ ہے آپ کی، وہ کھجوریں 18 تھیں۔ خواب دیکھ رہا ہے، کہ خواب کے عالم میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ اس سے کچھ کم کر لیجئے، رسول نے منع فرما دیا۔ میں نے کہا کچھ زیادہ دے دیجئے، منع فرما دیا۔ کہ میں جیسے ہی بیدار ہوا تو انسان ہوں، پریشانی ہے، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ شاید جو ایک عدد پر رسول رک گئے
میری زندگی کے 18 دن ہیں، 18 ہفتے ہیں، 18 مہینے ہیں، 18 سال ہیں، یہ لے کر پہنچا۔ اس نے کہا کچھ دن رک جاؤ۔ جیسے ہی کچھ دن گزرنے تھے، امام رضا نیشاپور تشریف لائے۔ امام کا آنا تھا، اس نے اپنے دوست کو طلب کیا۔ جیسے ہی وہ شخص مسجد میں داخل ہوا تو کہنے لگا جو خواب میں مسجد دیکھی تھی ویسی ہی مسجد ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھنے لگا کہ جس طرح رسول نے خواب میں لباس زیب تن کیا تھا، امام رضا نے ویسا ہی لباس پہنا ہے۔ پھر آگے بڑھا کہ جس طرح خواب میں رسول کے سامنے کھجوریں موجود تھیں، امام رضا کے سامنے کھجوریں ہیں، اپنا سوال بھول گیا، جو سوال لے کر آیا ہے اسے بھول گیا، مولا کے سامنے بیٹھا۔ جیسے ہی مولا نے نماز مکمل کی، اس نے اپنی جھولی کو آگے بڑھایا۔ مولا نے کھجوروں کی مٹھی بھری، مٹھی بھر کے کھجوریں اس کے حوالے کی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کھجوروں کو گننا شروع کیا، تو جو خواب میں 18 تھی، حقیقت میں 18 نکلی۔ اس نے کہا مولا کچھ زیادہ دے دیجئے۔ مولا نے منع فرمایا کہ مولا کم دے دیجئے۔ مولا کا جملہ سنیے گا، مولا نے فرمایا اے شخص، اگر ہمارے جد نے تمہیں خواب میں کم یا زیادہ دی ہوتی تو میں حقیقت میں کم یا زیادہ دیتا۔ یا علی۔ اب نتیجہ دیکھیے گا اس کا، کون ہے امام رضا؟ امام رضا اور رسول خدا میں آپس کا اتنا تعلق ہے کہ ان کی مٹھیوں میں بھی فرق نہیں ہے۔ یہ جو فرما رہے ہیں نا یہ میرا لہو ہے، یہ میرا گوشت ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا بزا ہے، ان میں بالکل فرق نہیں ہے۔ اب مولا جس خاطر نیشاپور آئے ہیں، مولا نیشاپور کے لیے چلے 23,000 اہل سنت کے محدثین، روایت لکھنے والے، مورخین، حدیث لکھنے والے، محدثین، یہ سب مولا کے استقبال میں ایک عرصہ ہے۔ 7ویں امام کا زمانہ، مولا قید میں رہے۔ اس سے پہلے کا زمانہ اگر 10 12 14 سال جتنا بھی کم روایت میں آیا ہے، 10 سال لوگوں نے لکھا، زیادہ سے زیادہ کسی نے 14 برس لکھا۔ تو ایک فاصلہ تھا لوگوں کا مولا سے بالمشافہ ملاقات کا، جو سامنے سے ملاقات ہے وہ ملاقات ممکن نہیں تھی۔ تو اہل سنت کے مورخین آگے بڑھے، مولا کچھ فرما دیجئے، ویسے یہ فارس ہے، یہ خراسان ہے، مولا کچھ فرمائیے ہم لکھ لیں۔ مولا اپنی سواری پہ سوار ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، سواری چل رہی ہے، اور کوئی خاک پر گرتا ہے، کوئی اونٹنی کے سموں کی جانب، پیروں کی جانب آ رہا ہے، کوئی مولا کو آوازیں دے رہا ہے، کوئی استقبال میں ہاتھ ہلا رہا ہے۔ عجب منظر ہے۔ امام نے اپنا سر مبارک باہر کیا اور فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی افمن دخل حسنی افنا من عذابہ۔ لکھو جو میں کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا کا یہ کہنا تھا، قلم کاغذ نکلنا شروع ہوئے۔ وہ بعض لوگوں نے اس مقام کو اس مقام سے جوڑا، توجہ ہے آپ سب کی، اس مقام کو اس مقام سے جوڑا جب رسول نے قلم و کاغذ مانگا تھا اور رسول کو نہیں دیا گیا، تو جو رسول نے حدیث فرمانی تھی وہ یہاں امام رضا نے فرمائی۔ یا علی، واہ واہ، مل کے ایک دفعہ باوجہ بلند صلوات عطیہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ، میرے ساتھ ہیں آپ۔ اب یہ زمانہ مولا کا زمانہ ہے، تو اس حدیث کو فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو میرے نوجوان ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب۔ جس حدیث کے اندر کوئی غیر معصوم نہ ہو۔ امام رضا نے اپنے بابا سے
انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور یہ سلسلہ امیر المومنین تک، مولا نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان نے، جو تشیع کے علماء ہیں، مفصل سے ہر چیز کو لکھا، لیکن اہل سنت کے ہاں اس پہ ایک جملہ ہے، وہ لکھتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب جس میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے، یہ وہ عظیم حدیث ہے، اس میں جو سلسلے میں نام آئے ہیں نا، اگر یہ نام پانی میں گھول کر کسی لا علاج مریض کو پلا دیے جائیں، یا علی، اس حدیث کے لیے اس میں جو نام آئے ہیں، ہمارے اعتقاد، لیکن اہل سنت اسے لکھ رہے ہیں۔ اب مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، افمن دخل حصنی، جو اس میں داخل ہو جائے گا، افن من عذابہ، وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ، اس میں داخل ہو، عذاب سے بچ جاؤ۔ مولا چلنے لگے، توجہ فرمائیے گا، لوگوں نے پھر آواز دی مولا کچھ اور فرمائیے۔ مولا نے فرمایا اللہ کا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ، جو اس میں داخل ہوگا عذاب سے بچ جائے گا۔ جب بارہا سوال ہوتا رہا، مولا نے پھر اپنا سر مبارک باہر کیا اور فرمایا شرطھا و شروطھا، اس لا الہ الا اللہ اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور میری ولایت اس میں سے ایک شرط ہے۔ یا امام نے فرمایا میری ولایت۔ اب وہ جملہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، کیوں؟ جو مولا تک آ رہا ہے، امام رضا کی ولایت کو مان رہا ہے، امام کو امام مان رہا ہے، وہ علی کو بھی امام مانے گا، وہ آخر زمان کو بھی امام مانے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب مولا صرف خود معجزہ دکھانے والے نہیں ہیں، یعنی اپنی ذات تو معجزہ صادر کر رہی ہے، لیکن کمال دیکھیے گا اہل بیت کا، ان کا حرم بھی معجزہ دکھانے والا ہے۔ احساس دیکھیے گا، آ گیا میرے ذہن میں، بہت عرصے بعد مشہد مقدس میں اپنے اساتذہ سے اس کو سنا تھا، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ مولا کا جو گنبد ہے، ہم سب نے اسے دیکھا ہے، پروردگار ہم سب کو توفیق دے کے مشہد مقدس کی زیارت پر پہنچے۔ گنبد پر بہت پرانی بات نہیں ہے، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ بہت زیادہ کبوتر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے، حسن نوازش بھائی نے عربی اور فارسی نوحوں میں کبوتر کا تذکرہ سنا ہوگا، کبوتر حرم اور اس طرح کے بار بار عربی اور فارسی نوحوں میں، منقبتوں میں وہ کبوتر کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مولا کے جو گنبد ہے اس پہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو جو حرم کے متولی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو مولا کے گنبد پہ بیٹھتے ہیں تو دور سے اچھا نہیں لگتا کہ یہ حرم پہ بیٹھے ہوں مولا کے، کوئی ایک ایسی خاردار، کوئی ایسی تار لگائی جائے، کوئی ایسی بجلی کی چیز لگائی جائے کہ یہ اس کے قریب نہ آئے اور دور سے وہ دکھے بھی نہیں، کوئی ایسا اہتمام ہو۔ جب یہ امام رؤوف ہیں، امام کریم ہیں، امام کی کرم دیکھیے گا، امام کی رؤوفت دیکھیے گا، کا کوئی ایسا اہتمام ہو کہ یہ اس کے قریب نہ آئے، اہتمام کرنا شروع کیا۔ نزدیک تھا کہ اس کو امام کے گنبد پہ لگایا جاتا، کہ اس متولی کے، جو حرم کا متولی تھا، جس کے ہاتھ میں حرم کے انتظامات تھے، اس کے خواب میں امام کی زیارت ہوئی۔ امام نے فرمایا، جملہ محسوس کرنا ہے آپ نے، امام نے فرمایا تم انہیں اذیت نہیں دو، میں کبوتروں کو کہہ دوں گا آئندہ وہ یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد سے آج تک وہ سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، جو سبیل سکینہ ہے اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں، امام کے گنبد پر آ کے نہیں بیٹھتے۔ امام وہ جس کی بات کو کبوتر مان رہا ہے، جس کی بات کو کبوتر، جس کا احساس کر رہا ہے۔ اب آیا ہے ذہن میں امام رضا، وہ جو رؤوف، دینے والے، عطا کرنے والے، مشہد مقدس کے نزدیک کا ایک رہائشی ہے،
دارالرحمہ کے اندر، مولا کے حرم کے اندر مولا کا یہ معجزہ نقل ہے، نزدیک رہنے والا ہے۔ اس کو کسی نے جا کے خبر کی کہ جاؤ اور کوشش کرو کہ تم اپنے وجود کو مشہد مقدس پہنچا دو، خراسان پہنچا دو، چلے جاؤ۔ اس نے کہا کیسے جاؤں، قاصر ہے پاؤں سے چلنے سے، چل نہیں پاتا۔ کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک ڈاکٹر ملیں گے جن کا نام ہے ڈاکٹر رضا۔ توجہ فرمانی آپ نے، وہاں تمہیں ایک ڈاکٹر ملیں گے جن کا نام ہے ڈاکٹر رضا، وہ تمہیں شفا دے دیں گے۔ گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، بہت زیادہ چیزوں کو سمجھ نہیں پایا، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، 25-30 سال پہلے کا سلسلہ ہے۔ تو اس نے لوگوں سے مدد لیتا ہوا سفر کرتا ہوا خراسان پہنچا، مشہد پہنچا۔ مشہد پہنچنا تھا، ایک سے پوچھ رہا ہے کہ ڈاکٹر رضا کہاں ہے؟ بھائی یہ شیعہ اسٹیٹ ہے، شیعہ ملک ہے، تشیع کی اذان ہوتی ہے، علی ولی اللہ کی اذان ہوتی ہے، ہر دوسرا ادھر شیعہ ہے، اور ہر پیدا ہونے والے جو بچہ بچی ہے اس کے ماں باپ کی خواہش ہے کہ بچہ لڑکا ہو تو رضا نام رکھا جائے، اگر لڑکی ہو تو معصومہ نام رکھا جائے۔ امام رضا کا شہر ہے، بی بی معصومہ کا ملک ہے، تو کتنے ہی ڈاکٹر ہوں گے جن کا نام ڈاکٹر رضا ہے۔ اب کس کو تلاش کرے گا؟ 2 روز اسے گزر گئے کہ یہ لوگوں سے پوچھتا رہا کہ بتاؤ ڈاکٹر رضا کہاں ہے۔ لوگ پتہ دیتے تھے، وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، بہت سارے ڈاکٹر تھے۔ ایک دوست نے، اس کو جاننے والے نے اسے کہا کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو اداری معاملات کو جانتے ہیں، ان کے پاس چلو، وہ تمہیں بتا سکتے ہیں۔ ان کے پاس آئے، انہوں نے فہرست مرتب کی، لسٹ نکالی، توجہ ہے آپ سب کی، انہوں نے لسٹ نکالی، لسٹ نکال کر اس کے حوالے کی اور اس سے کہا شہر مشہد کے اندر 122 ڈاکٹر ہیں جن کا نام ڈاکٹر رضا ہے۔ کس کے دروازے پہ جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں بھول گیا، ان کی ایک خصوصیت بھی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کہ کیا خاصیت ہے؟ کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ شفا تو دے دیتے ہیں لیکن معاوضہ نہیں لیتے۔ شفا، یا علی، توجہ فرمائی آپ نے، شفا دے دیتے ہیں، پیسے نہیں لیتے، معاوضہ نہیں لیتے۔ اس نے کہا تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں جو اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں۔ اس نے فہرست کو کم کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کل میرے پاس آنا، اگلا روز گزرا، یہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا 40 ڈاکٹر ایسے ہیں جن کا نام ڈاکٹر رضا ہے اور فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں۔ 40 کے دروازے پہ جاؤ گے، ایک کے دروازے پہ جاؤ گے؟ اس نے کہا معذرت میں بھول گیا تھا۔ ان کی ایک اور خصوصیت تھی۔ پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ وہ معاوضہ نہیں لیتے، پیسے نہیں لیتے، شفا دے دیتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے وہ دوا بھی نہیں دیتے، بس ہاتھ پھیرتے ہیں شفا ملتی ہے۔ یا علی، جیسے ہی اس بزرگ نے سننا تھا اپنی جگہ کو چھوڑ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا تمہیں کسی ڈاکٹر رضا کی تلاش نہیں ہے، تمہیں امام رضا کی تلاش ہے۔ یا علی، جاؤ مولا کے دروازے پر۔ سفر کیا، مولا کے دروازوں پہ 4 لوگوں نے اٹھایا، مولا کے حرم میں لے آئے۔ زمانہ ایسا زمانہ جو لوگ عراق نہیں جاتے اور مشہد کی طرف زیادہ رخ کرتے ہیں۔ اب مولا کے دروازے پر آیا تو خادم نے کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قذری پہ جانا چاہتا ہوں، تو شلوغ ہے، رش ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، تم جاؤ گے تمہیں بھی اذیت ہوگی اور تمہیں 4 لوگ لے کے جائیں گے، تمہاری وجہ سے دوسروں کو بھی اذیت ہوگی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ حرم میں ایک مقام پر اسے بٹھا دیا گیا۔ جب وہاں بیٹھا ہوا تھا، کچھ دیر گزری، کچھ وقت گزرا، جب اس خادم کی جس نے اسے بٹھایا تھا نوبت تمام ہوئی، باری تمام ہوئی، اور اس کے بعد دوسرے خادم نے آنا تھا، یہ اپنا لباس بدلنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا جسے 4 لوگ اٹھا کے لائے تھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔
یا علی۔ جیسے ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا یہ دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا، جملہ سنیے گا، کہ تمہیں کیا ہوا؟ مجھ سے مذاق کر رہے تھے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر تمہیں تو تکلیف تھی، تم چل نہیں سکتے تھے؟ کہ تم نے تو کہا تھا یہاں بیٹھ جاؤ، میں یہاں بیٹھ گیا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ مجھے نہیں معلوم، بس ایک ہاتھ آنا تھا، اس نے مجھے شفا دی، جہاں جہاں سے وہ ہاتھ گزر رہا تھا وہ جگہ ٹھیک ہو رہی تھی، اور اس نے جملہ کہا، جب اس نے مجھے شفا دی نا، پھر میرے کانوں میں اس کی آواز آئی، کیا ہو گیا کہ تم ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم تو تمہارے پاس آ کے شفا دے سکتے ہیں۔ یا ایک دفعہ لو تو لگاؤ، ایک دفعہ اپنے زمانے کے امام کو پکارو تو، یہ تو دینے والے ہیں، یہ تو عطا کرنے والے ہیں، ہماری اہلیت نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اہل بیت تو دینے والے ہیں۔ اور کس کس کا واسطہ دیا جائے کہ اہل بیت عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ ایک شخص اور ہے جو سفر کر کر آیا، پنجرہ فولاد پر اپنی بیٹی کو باندھا، 3 دن تک، 3 روز تک اپنی بیٹی کو باندھے رکھا کہ 3 دن بعد اسے شفا ملے گی، مولا کی عام ہے، جب بینائی مل جائے گی، اس کی آنکھیں باہ ہو جائیں گی، دیکھنے لگیں گی تو میں واپس لے جاؤں گا۔ جب تیسرا روز آیا تو اس کی بیٹی کو شفا نہیں ملی۔ اس نے سوچا اب اگلے روز جب میں واپس اپنے گھر کی جانب جاؤں گا تو پہلے حضرت معصومہ کے دروازے پہ جاؤں گا اور حضرت معصومہ سے کہوں گا، اے بی بی، آپ کے بھائی سے مانگا تھا، انہوں نے شفا نہیں دی۔ یہ سوچ کے یہ سویا ہے، دق الباب ہوا، کیا دیکھا کہ حرم کے خادمین ہیں، کہ تمہاری بیٹی تمہیں حرم میں بلا رہی ہے۔ جیسے ہی حرم کی جانب گیا ہے تو کیا دیکھا، بیٹی کو بینائی مل چکی ہے، آنکھیں مل چکی ہیں، وہ دیکھ سکتی ہے، اور زیر لب بابا بابا پکارے جا رہی ہے بار بار۔ اس نے کہا میں آ گیا، بیٹا بولو۔ کہ بابا ایک ہاتھ آیا تھا، میری آنکھوں سے گزرا، میری بینائی ختم ہوئی، میں دیکھنے لگی، اور میرے کان میں ایک آواز آئی، ہم نے تمہیں شفا دے دی، ہماری بہن سے جا کے شکایت نہ کرنا۔ ابن شبیب، امام رضا فرما رہے ہیں، اے شبیب کے بیٹے، جب اپنی مشکلات میں گھر جاؤ، جب اپنی مصیبتوں میں گھر جاؤ تو اپنے اوپر گریہ نہیں کرنا، اس پر گریہ کرنا جسے کربلا میں شہید کیا گیا۔ اجرکم اللہ، آپ گریہ کرنے آئے ہیں، آپ رونے آئے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، یہ مجلس کا اہتمام، یہ مجلس کا طریقہ کار ہم نے امام رضا سے سیکھا ہے۔ امام رضا مرثیہ خواں کے لیے، شاعر کے لیے مولا کرسی لگایا کرتے تھے، ممبر لگایا کرتے تھے، خود مولا نیچے بیٹھتے تھے، بارہا مولا فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے جد حسین کا مرثیہ سنوں، اجرکم اللہ۔ امام رضا نے فرمایا اے دیبل، میرا دل چاہتا ہے مجھے میرے جد حسین کا مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، کرسی لگائی گئی، سارے بنی ہاشم نیچے بیٹھے، مولا کے خادمین، مولا کے اصحاب نیچے بیٹھے۔ یہ جو خواتین کے لیے اہتمام ہوتا ہے پردے میں، یہ امام رضا کی سنت ہے۔ امام نے پردہ آویزہ کیا، اپنے گھر کی ساری خواتین کو بٹھایا، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اے فاطمہ زہرا ذرا بقیے کو چھوڑیے اور کربلا کی جانب آئیے، کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں۔ دیبل نے مصرع کہا زداروں کا، اے فاطمہ زہرا ذرا کربلا آئیے گا، آپ کا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اجرکم اللہ۔ اے فاطمہ زہرا ذرا بقیہ چھوڑیے اور کربلا کی جانب آئیے، وہ حسن جسے شہید کر دیا گیا تھا، اس کا یہ کم سن قاسم، اس کی لاش ہے جو پامال سم اسپا،
اجرکم اللہ عزادارو دیبل کے 2 مصرے اور ہیں، برداشت کریں گے سنیں گے دیبل کے اور 2 مصرے۔ دیبل نے کہا اے فاطمہ زہرا، جب بقیہ آ کر علی اکبر اور بقیہ سے آ کر کربلا میں علی اکبر اور قاسم کو رو لو نا، تو ذرا اے فاطمہ زہرا دریا کے کنارے جانا، وہاں عباس کا ایک بازو ہے، دوسری جانب دوسرا بازو۔ اجرکم اللہ، یہ کہنا تھا۔ دیبل نے کہا مولا میرا مرثیہ تمام ہو رہا ہے، مولا میرا مرثیہ ختم ہو رہا ہے۔ دیبل نے کہا اے فاطمہ زہرا، جب ہر ایک غریب پہ رو لو، ہر ایک غریب پہ گریہ کر لو، تو ذرا نشیب میں آنا، جس کو چکیاں پیس کے بالا تھا اس کے سینے پہ شمر سوار۔ اجرکم اللہ عزادارو، دیبل نے مرثیہ تمام کر دیا، گریہ بلند ہوا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ عزادارو وہاں گریہ بلند ہوا، دیبل کرسی سے اترنے لگے۔ امام رضا نے اشارہ فرمایا، ایک رکا، ایک کاغذ مولا نے اٹھایا، اس پہ مصرے کا اضافہ کیا۔ مصرہ لکھتے لکھتے مولا نے لکھا اے فاطمہ زہرا، جب بقیے سے کربلا آ کر ہر ایک غریب کو رو لو، تو رونے کے بعد ذرا مشہد مقدس آ جانا۔ عالم غربت میں، عالم مصیبت میں آپ کا ایک بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ عزادارو دیبل نے کہا مجھے نہیں معلوم مولا وہ کون سا امام ہوگا، وہ کون سا بیٹا ہوگا۔ امام نے فرمایا وہ میں تمہارا امام علی رضا۔ عزادارو بس یہ سننا تھا۔ کنیز نے پردہ ہٹایا، کہ دیبل دوبارہ یہ مصرع نہیں پڑھنا، فاطمہ معصومہ بے ہوش۔ میں کہوں گا اے معصومہ، آپ سے برداشت نہیں ہوا، وہاں 70 قدم پہ زینب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی ماتمداری کا اہتمام ہے تو تمام مومنین یہیں پہ رکیں، ماتمداری کا اہتمام ہے۔ یا حسین 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 یا حسین
सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब घर से बाहर भी नया आने वाली घर से बाहर भी नया आने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने